اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات مومین، سالانہ مجلس اداب بسلسلہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کل دوپہر 11 بجے بامقام گلی نمبر 6 نثار کالونی برادر سید اسد نقوی صاحب کی رہائش گاہ پر سالانہ مجلس اداب منعقد ہوگی، جس سے علامہ حافظ محمد امجد صاحب خطاب فرمائیں گے اور اختتام مجلس پر شبیہ علم شہنشاہ وفا برآمد ہوگا۔ مومنین سے مجلس اداب میں شرکت کی بھرپور اپیل کی جاتی ہے۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ برائے کرم آگے تشریف لائیں، آگے جگہ خالی ہے، پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے، مہربانی کر کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے کرم تھوڑا آگے تشریف لیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے بھی التماس ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 14 محرم کو مجلس اداب بسلسلہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام بامقام مدینہ گارڈن 248 گول پارک سہگل سٹی مجلس اداب منعقد ہوگی برادر عادل حسین کاظمی صاحب کی رہائش گاہ پر، جس سے حجت الاسلام والمسلمین علامہ شمشیر حسین کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ذاکر اہل بیت غلام محی الدین بھی خطاب فرمائیں گے اور اختتام مجلس پر شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا۔ مومنین سے یہاں پہ بھی 14 محرم کو مجلس اداب میں شرکت کی استدعا ہے۔ اسی طرح خمسہ سجادیہ بھی انشاءاللہ علی مسجد بابا والا میں 21 سے 25 محرم 5 روزہ مجالس اداب منعقد ہوں گی، جن سے جناب علامہ حجت الاسلام سید محسن کاظمی صاحب خطاب فرمایا کریں گے۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے، اور جو مومنین انجمن خدا میں اہل بیت کی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، برادر عادل کاظمی صاحب تشریف فرما ہے، اپنا نام اور موبائل نمبر لکھوا سکتے ہیں۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیارات کی برآمدگی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کل کی مجلس اعزا کے اختتام پر انشاءاللہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا۔ مومنین سے ماتمی حضرات سے شرکت کی استدعا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں سرمایہ ملت جعفریہ حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ حافظ سید جاوید عباس نقوی صاحب آف نقف اشرف عراق سے کے تشریف لائیں اور آپ مومنین سے خطاب فرمائیں۔ آج کی مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت شہزادہ محمد کے برآمد ہوں گے۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ وارث کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے خاندان زہرا پہ بلندتر صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعلا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ
وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات داحي المدحوظات جبار الأراضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم الصلاة والسلام على المكي المدني القرشي الهاشمي الأبضحي سيدنا وساندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أبا القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. دعو مالک اللہ آپ تمام احباب کا اس مقدس مجلس میں حاضری نبی والے نبی اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کے ذکر حضرت امام حسین علیہ السلام سننے کے لیے آئے ہو، مالک اللہ ایک ایک قدم کے صدقے اجر عظیم عطا فرمائے. پروردگار عالم کے حضور دعا گو ہوں کہ جتنی حاجتیں امیدیں آس سے لے کے زہرا کے گھرانے میں آئے ہو، مالک اللہ آپ کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. جو بیمار ہیں علیل کربلا مولا سجاد کا واسطہ پروردگار عالم تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. جن کے مرحومین اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف جا چکے ہیں، شہدائے ملت جعفریہ تمام کے لیے دعا گو ہوں. بالخصوص حجت الاسلام المسلمین خادم منبر حسین ذاکر اہل بیت علامہ سید صفی سجاد شیرازی صاحب کے لیے کہ پروردگار ان کے درجات عالی سے متعالی فرمائے. تمام کو لوائے حمد کا سایہ نصیب فرمائے. پروردگار عالم تمام مرحومین کو شفاعت اہل بیت سے بہرمند فرمائے. پروردگار عالم کے حضور دعا گو ہوں مالک اللہ اس زمانے کی سب سے بڑی دعا ہے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. یہ جو خدام اہل بیت انجمن جو اتنا خوبصورت جنہوں نے اہتمام کیا ہے، جو وسیلہ بنے ہیں ذکر سید الشہداء کا، مالک اللہ تمام بانیان جو دام درہم سخنے جس اعتبار سے بھی اس میں حصہ ڈالتے ہیں، آپ لوگ سماعت کے اعتبار سے حصہ ڈالتے ہیں، آپ کا آنا مالک اللہ تمام کے رزق عزت مال بخت میں مزید اضافہ فرمائے. مالک اللہ ان گناہگار آنکھوں کو یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرما. اپنے اپنی دعاؤں کو منزل استجابت تک پہنچانے کے لیے اور حضرت ثانی عشر امام حجت کے ظہور پرنور میں تاجیل کے لیے سہارا درود کا لیجیے مل کے خاندان آل ابا پہ صلوات تلاوت فرما. اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے. ہماری مسلسل یہ چوتھی نشست آپ کے سامنے ہے. ہم آواز ٹھیک ہے، ایک صلوات تلاوت فرما دیجیے. مسلسل ہر روز کوشش ہوتی ہے کہ ایک صلوات تلاوت فرما دیجیے. بلند تر صلوات. مسلسل گفتگو ہماری جاری ہے اور کوشش ہوتی ہے
کہ گفتگو کا آغاز توحید سے کیا جائے، کیونکہ ہماری بنیاد، ہماری اساس کا نام توحید ہے۔ جس بندے کی توحید درست نہیں ہوتی اسے ولایت علی کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور جس بندے کی اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہو کہ اس کی ولایت علی کتنی مضبوط ہے، دیکھیں کہ اس کی توحید کتنی مضبوط ہے۔ جس کا جتنا خدا پر یقین اور اعتماد زیادہ ہوگا اتنا وہ علی ولی اللہ پر اعتماد اس کا بڑھتا ہے۔ سرکار امیر کائنات کے 2 مصرے کہہ کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ علی بن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، تعریف اس اللہ کی کہ حمد کرنے والے اس کی حمد تک اور اس کی کنہ معرفت تک نہیں پہنچ سکتے۔ کون ہے وہ اللہ؟ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی لہ نعماءہ العادون، جو شمار کرنے والے ہیں، گننے والے ہیں، وہ اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ کوئی چاہے بھی تو پروردگار عالم کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ وہ ایسا بے مثل ہے، وہ ایسا بے نظیر ہے، اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی نظیر ہے۔ وہ تنہا یکتا اکیلا ہے، وہ واحد بھی ہے، وہ احد بھی ہے۔ واحد ہوتا ہے جو 2 کے مقابلے میں 1 ہو، وہ معبود واحد ہے، وہ الہ واحد ہے۔ وہ قل هو اللہ کی زبان میں احد ہے، ایسا احد ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ پروردگار عالم کی خصوصیات ہیں، اور وہ اللہ کی خصوصیات میں ہے کہ وہ واحد ہے، احد ہے، کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، بلکہ سارا کمال ہے ہی اس کے لیے۔ وہ کمال ہے تو کمال کے نمائندے بھی کمال ہوتے ہیں، کمال کا دین بھی کمال ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی لمحے کے لیے بھی اس نے ناقص چیز نہیں خلق کی۔ جو خلق کرتا ہے کامل خلق کرتا ہے، اکمل خلق کرتا ہے، دین بناتا ہے، دین بھی کامل ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے ناقص رہ جاتا ہے، پورا علی کی ولایت کے ذریعے کرتا ہے۔ بناتا وہ پورا ہے اور پورا کرتا بھی علی کی ولایت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ کل ہیں تو کل ہماری گفتگو کہاں پہ رکی تھی؟ اگر آپ کو ذہن میں ہو، ہم گفتگو مسلسل کر رہے تھے کہ دین مصطفیٰ میں مقام مرتضیٰ کیا ہے۔ ہم حضرت آدم سے شروع ہوئے تھے، پاک پیغمبر پہ آئے تھے، پاک پیغمبر کی ظاہری زندگی کو کچھ ڈسکس کیا تھا، اور اس کے بعد ہمارا اعلان ولایت ہوا۔ اشیر کی بات کی کہ پاک پیغمبر نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ڈرانے کے لیے اللہ نے کہا تو دعوت اسلام کی رکھی، یہ بات ہم کر چکے تھے۔ کل ہم شیب ابی طالب سے گزرتے ہوئے، اگر آپ کے ذہنوں میں ہوں تو کل ہم ہجرت کی شب پہ تھے، ان کو کل کی گفتگو ذہنوں میں۔ ہجرت کی شب جب اللہ نے میرے مولا علی کا سونا خریدا اور اپنی مرضیاں علی کو دے دی، پاک پیغمبر ہجرت پہ جانے لگے۔ ایک بات اللہ نے نبی کو کہی، نبی نے میرے علی کو کہی۔ نبی کے پاس کچھ امانتیں تھیں کافروں کی جو وہ نبی کے پاس رکھواتے تھے۔ امانتیں نبی کے پاس تھی، جاتے وقت کائنات میں نبی نے نظر دوڑائی، اپنے بعد علی کے علاوہ کسی کو بھی امین نہ پایا۔ بھری کائنات میں میرے نبی نے نگاہ دوڑائی، سوائے علی کو کسی کو بھی امانت کا اہل نہ پایا۔
جس طرح اپنا بستر علی کو دیا. میں پہلا جملہ پھر شب ہجرت کا کہنے لگا ہوں, کہاں کہاں سے تم علی نکالو گے دین مصطفیٰ میں مقام مرتضیٰ کیا. پہلا فکرہ فیصل آباد والوں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دو نبی جا کہاں رہا تھا؟ نبی جا رہا تھا مدینے کی طرف, ہجرت کر رہے تھے. مکہ مدینے اور مکے میں فاصلہ کتنا ہے؟ 400 سے 500 کلومیٹر کا. آج بھی فاصلہ 8 سے 10 گھنٹے میں آج ہو جاتا ہے, 1 یا 8 دن لگتا ہے. پاک پیغمبر کے بعد آ جانا تھا, علی نے آ جانا تھا. اللہ کے رسول نے کہا اے علی میرے بستر پہ سو جا, اے علی میرے بستر پہ سو جا. پھر میں مسلمانوں پہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں, او مسلمانوں تم بتاؤ, جو نبی ایک رات کے لیے اپنا بستر سوائے علی کے کسی کو نہیں دیتا, وہ دنیا چھوڑتے وقت اپنا منبر علی کے علاوہ کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ ایک رات کے لیے میرا نبی جا رہا تھا. بستر زیادہ اہم ہوتا ہے یا منبر زیادہ اہم ہوتا ہے؟ جو نبی علی کے علاوہ کسی کو بھی اپنا بستر نہیں دیتا, منبر علی کے علاوہ کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ پاک پیغمبر نے کہا یا علی میں جا رہا ہوں, کل یہ امانتیں ہیں انہیں دے کے واپس آ جانا. انہوں نے سارا پروگرام بنایا ہوا تھا. یہ رات کے وقت آئے, سارے مکے کے کافر مشرک مل کر دیوار پھیلائیں اور آئے. کچھ باہر کھڑے تھے, کچھ دیوار پہ تھے, کچھ گھر میں داخل ہوئے. گھر میں داخل ہو کے سب سے پہلے انہوں نے سرکار جو نبی کا بستر تھا اس سے چادر ہٹائی. توجہ کیجیے گا, پہلے کے منہ سے نکلا نبی نہیں, اور یہ علی ہے. پہلے کے منہ سے نکلا علی, اس نے پیچھے والے کو بتایا علی, اس نے پیچھے والے کو بتایا علی. اور پھر یہ مقدر کی بات ہے, عزاداران اور مومنین ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مکے والے نبی کو مارنے آئے تھے, علی نے ایسا کیا ساری رات مکے میں علی 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 ہوتی رہی. کون ہے؟ فرمایا علی سویا ہوا ہے, نبی کے بستر پہ علی سویا ہوا ہے. انہوں نے کہا اٹھایا, پوچھا نبی کدھر ہے, محمد کدھر ہے؟ آئے یا علی تیرے کیا کہنے. سرکار امیر ارشاد فرماتے مجھے دے کر گئے تھے. وہ جس کا نمائندہ اسے خبر ہو کہ وہ کہاں گئے. اللہ کے بنائے ہوئے پروگرام کے تحت میرا نبی کافروں سے مٹھی اٹھائی, ریت کی پھینکی, سب کی آنکھیں بند ہوئی, میرا نبی چلا گیا. ان کا سارا پروگرام ڈسٹرب ہو گیا کہ اب یہ کیا کیا جائے. نبی تو چلے گئے, کیا کیا جائے؟ محمد چلا گیا, ہم نے محمد کو کرنا تھا قتل, اب محمد یہاں سے چلے گئے, کیا کیا جائے؟ انہوں کا ایک پروگرام بناتے ہیں. یہ سارے واپس آئے, یہ سارے بیٹھ کر انہوں نے آپس میں پھر گفتگو اور پروگرام بنانا شروع کیا کہ کیا کیا جائے. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے ہمارے پاس کہ محمد کو دوبارہ واپس لایا جائے. کون سا طریقہ؟ ایک بندے نے کہا ایسا کرتے ہیں, ہم جتنے بیٹھتے ہیں ان سب میں سے کسی نہ کسی کا مال نبی کے پاس تھا. صبح ہوتی ہے, ہم جائیں گے علی کے پاس اور علی کو کہیں گے نبی جو امانتیں دے گیا واپس کر. اب ہم نے کرنا یہ ہے جس کی ایک امانت ہے وہ 2 واپس لو, جس کی 2 ہے وہ 3 واپس لو. اب علی دے نہیں سکے گا اور ہر صورت میں سرکار مصطفیٰ کو واپس بلانا پڑے گا. یہ انہوں نے صبح کا پروگرام بنایا. صبح ہوئی, دروازہ مصطفیٰ پہ دستک دی, سرکار مرتضیٰ باہر آئے. فرمایا تم پھر آ گئے ہو؟ فرمایا ہاں یا علی ہمیں کام ہے. فرمایا حکم کرو. فرمایا
جو محمد کے پاس ہماری امانتیں تھی وہ اسی گھر میں تھی، وہ کہاں ہے؟ فرمایا امانتیں ہیں، نبی مجھے امین بنا کے گیا تھا، امانتیں آپ کی میرے پاس، آؤ۔ سرکار علی لے آئے امانتیں، فرمایا یہ لو اپنی اپنی امانتیں اٹھا دو۔ انہوں نے پروگرام بنایا ہوتا جس کی ایک اس کی دو۔ اب پہلا آگے بڑھا، امانت اٹھانے لگا، ساتھ والی امانت کی طرف ہاتھ اس نے بڑھایا ہی تھا، سرکار امیر نے کہا اپنی اپنی اٹھانی ہے۔ تھوڑا سا وہ ڈرا، یا علی یہ میری ہے۔ سرکار امیر نے کہا میں پھر کہہ رہا ہوں اپنی اپنی امانتیں اٹھانی ہے۔ کہ یا علی کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ فرمایا اگر تم آج نہیں بولو گے میں امانتوں سے کہوں گا، وہ بول کے بتائیں گے ہم کس کی ہیں۔ تم خاموش بھی رہو گے، امانتیں بول پڑیں گی کس کی ہیں۔ سرکار امیر نے امانتیں واپس کی، واپس کر کے سرکار امیر حضور پاک کے نقش پا پہ چلتے ہوئے، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سرکار مدینے میں، مکے سے ہجرت کر کے سرکار مدینے پہنچے۔ وہاں پہ گئے، جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے میرے نبی کا استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد وہ آئے ہیں سرکار کے پاس۔ مکے کی مدینے کی پہلی مسجد بنائی گئی، مسجد قباء۔ مسجد قباء کے بعد جو دوسری مسجد بنائی گئی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جو آج بھی موجود ہے، مسجد قباء بھی موجود ہے، وہاں پہ میرا نبی تھا۔ تعمیر کروائی گئی مسجد۔ اب ہجرت کے سال شروع ہو رہے ہیں۔ پہلا کام نبی نے کیا کیا؟ نبی کے ساتھ مکے سے کچھ ساتھی بھی آئے تھے، انہیں کہا جاتا ہے مہاجرین۔ توجہ کیجیے گا، انہیں کہا جاتا ہے مہاجرین۔ جن لوگوں نے وہاں پہ پاک پیغمبر کی مدد کی، نصرت کی، یا پہلے ایمان لے آئے، انہیں کہا جاتا ہے انصار۔ توجہ ہے تمام؟ انصار وہاں پہ موجود تھے، مہاجرین جو یہاں سے گئے تھے۔ اب یہ تازے تازے مسلمان تھے اور یہ مکے سے مدینے میں گئے تھے۔ اب انہیں اتنی آشنائی وہاں کی نہیں تھی۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے میرے نبی کو پیغام پہنچایا، اے میرا نبی یہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہے، پہلا کام یہ کر کہ ان کے درمیان مواخات کر۔ مواخات کیا ہے؟ مواخات مدینہ جسے کہا جاتا ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ آپ کو پہلی کتاب سے لے کے ایم اے کی کتاب، ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں اسلامیات، ان کتابوں میں مل جائیں گی، لیکن جو باتیں ان سے رہ گئی ہے نا وہ بندہ حقیر آپ کے سامنے کرے گا۔ مواخات مدینہ آپ نے دیکھا ہوگا اسلامیات کی کتابوں میں ہے، سیرت کی جتنی کتابیں شبلی نعمانی سے لے کے ابن خلدون، تمام نے مواخات کو بڑے بہتر انداز سے لکھا۔ پاک پیغمبر نے اللہ کے حکم سے انصار اور مہاجرین کے درمیان صیغہ اخوت جاری کیا، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اب شبلی نعمانی نے بھی لکھا، سب نے لکھا کہ پاک پیغمبر نے کس بنیاد پر بھائی بنایا۔ فیصل آباد والوں، اہل سنت کے تمام علماء نے ایک بات لکھی کہ پاک پیغمبر نے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا جن جن کے مزاج آپس میں ملتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا جن جن کے مزاج ملتے تھے، جن جن کے منصوبے ملتے تھے، ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اب یہ جگڑنے والی بات تو ہے نہیں، سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے جن جن کے مزاج جس جس کے ساتھ ملتے تھے پاک پیغمبر نے ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا۔ حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھ دیا، سلمان کا ہاتھ پکڑا، ابو ذر کے ہاتھ میں رکھ دیا، جن جن کے مزاج جس جس کے ساتھ ملتے تھے پاک پیغمبر
भाई बनाते गए। जब मस्जिद के एक कोने में बैठ के अबू तालिब का लाडला बेटा अली रो रहा था, फरमाया या अली ज़माना रोए, तू क्यों रो रहा है? ज़माना रोए, तू क्यों रो रहा है? एक नजर अली को देख के पाक पैगंबर ने कहा क्यों रो रहे? सरकार अमीर कायनात इरशाद फरमाते ऐ अल्लाह के रसूल, सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, ना मुझे किसी का भाई बनाया, ना किसी को मेरा भाई बनाया, मुझे मेरा भाई कोई नहीं। अल्लाह के रसूल ने एक नजर सहाबा को देखी, एक नजर अली को देख के कहा या अली, इनमें कोई तेरे जैसा होता, इनमें कोई, डर के नहीं सुनना, इनमें कोई तेरे जैसा होता तो तेरा भाई बना देता। मैं क्या करूं, तू है ही मेरे जैसा, तू है ही मेरे जैसा। और मैं कह रहा हूं अल्लाह का रसूल कह रहा है कि अली जैसा कोई नहीं। तूने मस्जिद की दीवार पे लिख के लगाया, कोई फर्क नहीं इनमें। इससे एक बात पता चलती है, तेरा अकीदा और है, मोहम्मद का अकीदा। जब नबी ने कह दिया है कि इनमें कोई तुझ जैसा नहीं, फिर आगे क्या कहा, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। आय अली, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। अहले सुन्नत की हर किताब में लिखा, नबी ने अली को अपना भाई बनाया। और तुमने तो काफिर रदीफ को ही बदल के रख दिया। तुमने चौक में, बाजार में, हर जगह पे लिखा फला और अली भाई भाई, फला और अली भाई भाई। और जब नबी ने कहा कि अली मेरा भाई है, तू कौन होता है किसी और का भाई बनाने वाला? जब पैगंबर ने कह दिया है कि अली तू मेरा भाई है, मैं तो अपने तमाम जितने भी बैठे हैं, जितने हवाले चाहिए मैं यहाँ पे आपको पेश कर सकता हूँ। हवाले चाहिए मुझसे राब्ता कर सकते हो। तुम यहाँ पे बैनर लगाओ, अली नबी भाई भाई। शिया किताब के हवाले चाहिए, मैं हाजिर हूँ। अहले सुन्नत किताब के हवाले चाहिए, जितनी सीरत की किताबें सब में पाक पैगंबर ने फरमाया था या अली अंत आखी फिर दुनिया वल आखिरा। ऐ अली, तू दुनिया में मेरे भाई है, आखिरत में भी। हमें चाहिए कि हम बैनर लगाएं, अली नबी भाई भाई हैं। कोई नहीं है जो नबी का और अली का भाई बन सके। अली का भाई नबी है, नबी का भाई अली है। और आगे बढ़िएगा, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा। दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी। अल्लाह कुरान में कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व अबीही व उम्मिही। क़यामत वाले दिन अल्लाह कहता है मैं रिश्ते ख़त्म कर दूंगा। क़यामत वाले दिन भाई भाई को नहीं पहचान सकेगा, माँ बेटे को नहीं पहचान सकेगी। अल्लाह ने रिश्ते ख़त्म किए क्यों? अगर किसी का भाई बुरा होगा या किसी का बेटा बुरा होगा, जब उसको अजाब आने लगेगा, माँ बेटे के हक में करेगी दुआ, अल्लाह को बख्शना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा मैंने लेना है हिसाब, मैं क़यामत वाले दिन रिश्ते कर ही ख़त्म रहा हूँ। जमाने का कोई भाई किसी भाई को नहीं पहचान सकेगा, कोई माँ बेटे को नहीं पहचान सकेगी, कोई बेटा बाप को नहीं पहचान सकेगा। क्यों? क्योंकि हम सब ने देना है हिसाब, हम सब ने देना है हिसाब। और पाक पैगंबर ने फरमाया या अली अंत आखी फिर दुनिया वल आखिरा। ऐ अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में जमाने वालों के रिश्तों का ख़त्म हो जाना, मोहम्मद और अली के रिश्ते का बाकी रहना इस बात की दलील है। इन्होंने हिसाब देना है, इन्होंने हिसाब देना नहीं, हिसाब लेना।
انہوں نے حساب نعرے کا رواج نہیں ہے تھے پیچھے والا محلہ بڑا ہی مفت سن رہا ہے، بالکل تھوڑی تھوڑی سی کوشش مدد کی علی نے، کافروں کے بچے مارے. مجھے ایک آئی ہے پرچی کہ جو کل آپ نے پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے ادھورا پڑھا ہے، اس کو مکمل کر لیجئے. یہی جو پرچی میرے پاس آئی ہے کہ جو سرکار حضرت عمران کے بیٹے سرکار علی نے جو کافروں کو مارا، یہ سارے کافر پھر شکایت لے کے حضرت ابو طالب کے گھر میں آئے تھے. جب حضرت علی نے کو مارا، کل والی بات آپ کے ذہن میں ہے، پرچی پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ کل والی بات تھوڑی سی ادھوری رہ گئی تھی، اس کو پورا کر دیا. کل والی بات میں تھا کہ یہ سارے شکایت لے کے، ایک جملہ ہے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، شکایت لے کے حضرت ابو طالب کے گھر آ گئے. سرکار ابو طالب کو آ کے کہتے ہیں کہ اے عمران، تیرے بیٹے نے ہمیں مارا ہے اور ہمارے بچوں کو مارا ہے، اور مارا بھی اتنا سخت ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، کسی کا بازو سلامت نہیں ہے، اتنا سخت مارا ہے. آپ کو پتہ ہے محلے میں بچوں کی بھی لڑائیاں ہو جائیں نا تو پھر وہ بڑوں کے پاس شکایت لے کے جاتے ہیں. یہ سارے کافر جتنے بھی تھے، سارے کافر مل کے محافظ رسالت ابو طالب کے پاس آ گئے اور آ کے شکایت کی. سرکار عمران نے ایک جملہ کہا میں تمہیں کب سے روک رہا ہوں میرے مصطفیٰ کو کچھ نہ کہو، اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تم نے میرے مصطفیٰ کو پتھر مارے، میں نے تو شکایت نہیں کی، اب بھگتو. ہر جگہ پہ محافظ توحید بن کے، محافظ رسالت بن کے سرکار عمران ساتھ رہے. اور سرکار عمران کے جانے کے بعد حضرت علی جگہ جگہ پہ پاک پیغمبر کے ساتھ رہے. شیب ابی طالب نے سرکار علی، سرکار عقیل بچاتے رہے حضرت سرکار مصطفیٰ کو. پھر آئی ہجرت کی شب، پاک پیغمبر نے بستر علی کو دیا، امانت علی کو دی. کون کون سی جگہ سے علی کو نکالو. یہ مواخات ہو گئی. مسلمان داخل ہو رہے تھے دین میں داخل ہونے کے بعد ادھر سے وہ بھی جوان ہو گیا جس کو پاک پیغمبر نے لقمے توڑ کر، زبان چسا کر جس کو جوان کیا، وہ بھی جوان ہو گیا. اور وہ بھی جوان ہو گئی جو مصطفیٰ کی بیٹی تھی، پاک پیغمبر کی اکلوتی بیٹی، وہ بھی جوان، علی بھی جوان. رشتے آنے شروع ہوئے، لوگوں نے خواستگاری کرنی شروع کی. ہر مرتبہ جیسے ہی کوئی رشتہ سرکار بطول کا آتا تھا، اللہ کا نبی ایک بات کہتا تھا، کیا کہنے میرے مصطفیٰ، کہ اس کا امرها الی امر اللہ، اس کا جو کام ہے، اس کی جو بات ہے، ساری طے میں نے نہیں کرنی، اللہ نے طے کرنی. کوئی رشتہ، بڑے بڑے مسلمانوں نے رشتہ بھیجا، رشتہ بھیج کے چاہتے کیا تھے، پاک پیغمبر کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتے تھے. جنہوں نے رشتہ دیا، رشتہ لینا چاہتے تھے، پاک پیغمبر نے ان کو انکار کر دیا. پھر انہوں نے چاہا کہ ہم کسی طریقے سے پیغمبر کے ساتھ جڑ جائیں. جب وہ رشتہ لے نہ سکے پھر انہوں نے رشتہ دے دیا. میرے خیال سے میں بات پہنچا نہیں سکا. جنہوں نے پاک پیغمبر سے فاطمہ کا رشتہ مانگا اور رشتہ نہ ملا، پھر انہوں نے رشتہ پاک پیغمبر کو دے دیا تاکہ پاک پیغمبر کے ساتھ نسبت باقی رہے. وہ رشتے مانگتے رہے،
اللہ کے رسول نے کہا امرھا الی امر ربی، کہ فاطمہ کا رشتہ اللہ کے۔ ایک دن سرکار امیر کائنات نے بھی خواستگاری کی، جا کر نبی سے کہا کہ ہمیں فاطمہ کا رشتہ چاہیے۔ سرکار علی نے کہا، اب پاک پیغمبر نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا ہم اپنی بیٹی فاطمہ سے بات کرتے ہیں۔ جو سمجھنے والے بیٹھو، پہلے ہر مرتبہ کا امرھا الی امر ربھا، اس کا کام، اس کا حکم، اس کی شادی کس طرف ہونی ہے اللہ کی طرف سے۔ میرے خیال سے اللہ نے نبی کو کہہ دیا تھا جیسے علی مانگے نا فاطمہ سے پوچھ کے دے دینا، جیسے علی رشتہ مانگے فاطمہ سے پوچھ کے دے دینا۔ علی کا انتظار نہیں کیا۔ اچھا، پاک پیغمبر نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کیا نظام ہے، پاک پیغمبر نے کہا، بعض کتب ہماری میں یہ بات ملتی ہے، میں وہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، پاک پیغمبر نے کہا یہ ستارہ ہے، یہ جس دہلیز پہ آ جائے گا فاطمہ کا اس کے ساتھ عقد ہوگا۔ دو راتیں تاریخ اسلام میں ایسی ہیں جو مسلمان ساری رات جاگتے رہے۔ ایک وہ رات جب اس کی طرف سے وہ تارا آنا تھا، ساری رات مسلمان جاگتے رہے کہ تارا کس کے مقدر میں آتا ہے۔ پہلے یہ رات تھی، دوسری رات تھی خیبر کی، جب میرے نبی نے کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا۔ ساری رات انتظار کرتے رہے تارا کس کے گھر میں آئے گا، علم کس کو ملے گا، تارا کس کے گھر آئے گا۔ خدا مجھے پر دیتا پرواز کر کے ہر دشمن علی کے پاس جا کے یہ اس کو بتاتا کہ علی کس عظمت کا مالک ہے۔ مسلمان اس رات بھی جاگتے رہے، خیبر والی رات بھی جاگتے رہے۔ یہ مقدر جب بھی چمکا میرے علی کا چمکا، تارا آیا تو علی کی دہلیز پہ علم ملا تو علی کو ملا۔ علم ملا تو علی کو ملا، تارا آیا تو دہلیز مرتضیٰ پہ آیا، تارا آیا تارا، اور اس کے بعد فاطمہ کا عقد۔ حضرت علی پاک پیغمبر کی اکلوتی بیٹی، پاک پیغمبر نے دین مصطفیٰ میں مقام مرتضیٰ، پاک پیغمبر نے اپنی اکلوتی بیٹی علی کے ساتھ بیعت۔ اور جہاں پہ ایک سیرت کا جملہ میری نگاہ میں ہے، سیرت کے جملے بھی کہنے چاہیے۔ جب شادی ہو گئی نا، آگے والے روز شادی کے بعد اگلے دن پاک پیغمبر آئے اور سرکار علی سے پوچھا کیفا وجدت ابنتی، اے علی آپ بتائیں کہ آپ نے میری بیٹی کو کیسا محسوس کیا۔ کیا کہنے یا علی آپ کے، فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی عبادت میں نے بہترین مددگار پایا ہے۔ آگے اکیلا علی کا مسلح ہوتا تھا، اب فاطمہ کا ساتھ بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا آپ سب سے گزارش ہے اپنے گھروں میں تبدیلی لائیے۔ عورت وہ اچھی ہوتی ہے جو انسان کو پروردگار عالم کے قریب کرے۔ یہ کلیہ میں نے نہیں، کائنات کے امیر نے دیا ہے۔ نعم العون علی طاعت اللہ، زوجہ وہ ہونی چاہیے جو اللہ کی عبادت میں آپ کی مددگار ہو۔ ہر اجازت دو تین مصرے کہہ دوں، معاشرتی کچھ اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں، یہ ممبر حسین کا فیض ہے کہ یہاں سے ہم انسان کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ یہ درس کربلا کھلا ہوا ہے، یہ حسین ابن علی کا درس کھلا ہوا ہے۔
یہاں پہ جو بچے آتے ہیں انہیں کسی درس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں یہاں سے ایسا درس ملتا ہے کہ یہ معاشرے کی تربیت کرتے ہیں۔ فرماتے جب ہمارے ہاں معاشرے کی اکائیاں تبدیل کر دی گئی، معاشرے کی اقدار کو پلٹ کے رکھ دیا گیا، لڑکی والے چاہتے ہیں لڑکا پڑھا لکھا ہو، اچھے خاندان کا ہو، بہت امیر کبیر ہو، تب وہ بیٹی دیتے ہیں، اگر بیٹی ان کی پڑھی لکھی ہو تو، اور ڈھونڈتے ہیں۔ معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بیٹی کا رشتہ دیا جاتا ہے، اگر وہ کھاتے پیتے گھر کا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، پھر اس کے کردار پہ کوئی بات نہیں ہوتی، شرابی ہے تو چل جائے گا، بے نمازی ہے تو چل جائے گا، بے دین ہے تو چل جائے گا، کماتا ٹھیک ہے، شریعت نے کہا کماتا نہ بھی ہو، دیندار ہو، بیٹی کا رشتہ اسے دے دینا۔ رزق دینا خدا کا کام ہے، اور اسی طرح بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، اچھے خاندان کی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اگر کسی لحاظ سے کردار پہ بات آ جائے، پڑھی لکھی ہو، اچھے خاندان کی ہو، اچھے خاندان سے مراد ہے پیسے والی ہو، پھر اس کا بھی کردار نہیں جانچا جاتا۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر سے رشتہ لینے جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ اپنی زوجہ اپنی بیوی لینے جا رہے ہیں، بلکہ اگلی نسل کے لیے ماں لینے کے لیے جا رہے ہو۔ اس ماں نے، اس عورت نے ہستی کو بدل کے رکھ دینا ہے۔ یہ آپ جتنے بیٹھے ماؤں کی تربیتوں کا اثر ہے کہ آج آپ مجلس شبیر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں کی تربیت، ماں کی گود، ماں کے دودھ کا مرتے دم تک انسان نصر رہتا، اور خدا نے خواستہ اگر عورت کی طرف سے کوئی کمی ہو، وہ کمی انسان کی بہتر تربیت بھی پوری نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب رشتے کرو اس وقت تک علی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے مرد جائے، تب عورت کسی کا رشتہ، اگر کسی گھر سے کوئی رشتہ آیا ہے عورت کے لیے، یا تم کسی کا رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہو، علی کی سیرت یہ کہتی ہے دونوں دیکھو کہ خدا کی عبادت میں، خدا کی اطاعت میں بہترین مددگار کون سا رشتہ ہے۔ ہمارے ہاں ابھی معاشرے کو الٹ کے رکھ دیا گیا ہے، معاشرے کو پلٹ کے رکھ دیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن جگہوں سے ایسی باتیں ہونی تھی ان جگہوں سے ایسی باتیں نہیں ہو رہی۔ ایک صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ جن جگہوں سے، میری طرف توجہ کیجیے گا، جن جگہوں سے ایسی باتیں ہونی تھی اس جگہ سے، کیونکہ جہاں پہ جو آتا ہے نا، اس منبر پہ جو آتا ہے اس کا حق ہے۔ آپ 500 1000 بندہ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، ان 500 کا میرے اوپر حق ہے کہ مجھ سے 1 گھنٹے آپ سے سوال ہوگا، 1 گھنٹے کے بارے میں سوال ہوگا، جو آپ سے پوچھا جانا ہے ہر بندے سے الگ الگ 1 گھنٹے کے بارے میں پوچھا جانا ہے، مجھ سے 500 گھنٹے کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ ہر 1 گھنٹہ تمہارے ذمہ تھا، جو وقت تو نے لیا اس وقت میں ان کو دیا کیا ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے، یقیناً علماء بہتر طریقے سے انجام دے رہے ہیں کہ یہاں سے اخلاقیات کی، تربیت کی باتیں منبر حسین سے نہیں ہوں گی تو کس جگہ سے ہوں گی؟ جس طرح سے یہاں پہ ضروری ہے۔ اصل مسئلہ کہاں پہ خراب ہوتا ہے، میں یہ بات کہہ کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں، مسئلہ یہ خراب ہوتا ہے اس جگہ سے کہ بعض بندے صرف تربیت کی بات شروع کر دیتے ہیں اور فضائل و مصائب کو کم اہمیت دیتے ہیں، بعض بندے صرف فضائل و مصائب پڑھتے ہیں اور تربیت پہ کم گفتگو کرتے ہیں۔ ضروری ہے، منبر فضائل کی جگہ ہے، منبر جو جگہ ہے وہ مصائب کی جگہ ہے۔ میں اجازت دیں تو کچھ باتیں آپ کے سامنے۔ وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا، یہ مجلس ہے کیا؟ مجلس کہتے کسے ہیں؟ وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا،
روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ۔ امام حسین نے آخری بات اللہ سے کیا کی؟ میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ، تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ کربلا 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 ارے خدا چھوڑ کے صدقوں کو توحید محرم نہ کرو، بے نمازیوں پہ شخصی کی تماتم نہ کرو۔ عزیزان محترم، محرم الحرام کے ایام جا رہے ہیں، کچھ پیغام لے یہاں سے لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ گفتگو ہمارے دین مصطفیٰ میں مقام مرتضیٰ پہ ہے، فضائل علی کے پڑھنے کروانا ہی علی علی ہے، علی علی کے علاوہ ہمیں آتا کیا ہے؟ لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائے، قیامت والے دن آپ کو نہ بتانا پڑے میں آپ کا شیعہ ہوں، مولا ڈھونڈ رہے ہوں میرا شیعہ کدھر ہے۔ ضروری ہے یہ چہرے اس قابل ہوں، کم از کم اگر آپ ناراض نہ ہو تو چہرے پہ داڑھی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ میرے برادران اہل سنت بھی بیٹھے، میں اس مخاطب نہیں ہوں، میں اپنے شیعہ برادران سے مخاطب ہوں۔ برادران اہل سنت کے ہاں داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، رکھیں تو ثواب کا کام ہے، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ شیعہ مذہب میں داڑھی رکھنا واجب ہے۔ یہ جو داڑھی منواتا ہے یہ حرام فعل کرتا ہے۔ یہ جو حمام والے ہوتے ہیں، سیلون والے ہوتے ہیں، اگر وہ شیعہ کام کر رہا ہے تو وہ داڑھی منوانے کی اگر اجرت لے گا تو وہ اجرت حرام ہے۔ یہ داڑھی یعنی داڑھی منوانے کی اجرت لینا حرام ہے، تو داڑھی منوانا کتنا بڑا حرام کام ہے۔ یہ ایک چہرے پہ مرد کی خوبصورتی ہے یہ داڑھی، کیونکہ بات شروع ہو گئی ہے تو اس لیے تھوڑی سی انشاءاللہ موضوع کو کل جہاں سے رہ گیا وہاں سے انشاءاللہ موضوع وہیں پہ سے شروع کیا جائے گا۔ تربیت کی بات شروع ہوئی ہے تو میں نے کہا دو چار جملے اپنا فریضہ منصبی سمجھتے ہوئے۔ داڑھی، کسی نے ایک عالم سے پوچھا تھا داڑھی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا تھا۔ وہ مجمع سے کھڑا ہوتا، اس نے کہا کس کتاب میں داڑھی لکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا مجھے کتاب کا تو نہیں پتا، اتنا جانتا ہوں علی کے چہرے پہ داڑھی لکھی ہوئی ہے۔ داڑھی مرد کی زینت ہے، اور یہی وجہ ہے داڑھی بار بار آ کے بتاتی ہے کہ تو مرد ہے عورت نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کم از کم ظاہری طور ہمارے ہاں توہین کی جاتی ہے، داڑھی رکھ کر یہ کام کرتے ہو۔ اچھا یہ کہنے والے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ تو دو گناہ کر، داڑھی بھی بڑھوا اور یہ بھی حرام کام کر۔ بھائی داڑھی کا الگ گناہ ہے، وہ جو کام کو غلط کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، حرام کر رہا ہے، کوئی اس سے گناہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، اس کا الگ گناہ ہے۔ میں اکثر بندوں سے ملتا ہوں داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ جی اس کا پاس نہیں رکھا جاتا، پاس رکھا جائے یا نہ رکھا جائے داڑھی واجب ہے۔ تو ایک واجب کام ہے۔ بندہ کہے میں نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتا، برائیوں سے نہیں رک سکتا، بھائی نماز چھوڑنے کا گناہ پھر بھی ہے۔ اسلام میں داڑھی واجب ہے۔ جب میرے مولا حسین نے داڑھی رکھی، جب سرکار علی نے داڑھی رکھی، جب میرے نبی نے داڑھی رکھی، داڑھی اگر بدصورتی کی علامت ہوتی کبھی بھی ائمہ اہل بیت داڑھی نہ رکھتے اور نہ داڑھی کا کہتے۔ یہ مرد کی زینت ہے اور اتنی ہونی چاہیے۔ ایک منڈوانے کی جگہ پہ ایک چیز آئی ہوئی ہے، بریک مشین لگوا دیتے ہیں، پوچھا جاتا ہے جی نہیں جی منڈوائی نہیں ہے جی، بریک مشین وہ جو زیرو والی ہوتی ہے، بلیڈ کی چھوٹی بہن جو ہوتی ہے، وہ داڑھی
یہ مذاق نہیں ہے، شریعت کو مذاق نہ بنائیے. ہمارے ہاں جو واجبات ہیں ان کو ترک کر دیا گیا ہے. سیرت علی کو فضائل پڑھے کیوں جاتے ہیں؟ اور میں فضائل زیادہ پڑھتا کیوں؟ آپ دیکھتے کہ میں فضائل سے فضائل پڑھتا ہوں. فضائل انسان کے اندر محبت علی پیدا کرتے ہیں، اور وہ محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کبھی گناہ کے قریب نہ جائے، اور وہ محبت علی مجبور کرتی کہ جب میرا امام ایسا ہے اور مجھے کیسا ہونا چاہیے. محبت علی انسان کو فضائل پڑھتا ہوں، فضائل ہی پڑھوں گا، اور پڑھتا اس وجہ سے ہوں تاکہ آپ پہچان لیں کہ آپ کے اور میرے دین کی خاطر علی کی بیٹیوں کی سر کی ردائیں چلی گئی ہیں. اس وجہ سے بطول کی بیٹی نے چادر دے دی تاکہ تمہارے لیے تمہارا، میرے لیے میرا دین بچ جائے. خدا کی قسم اگر اسی دین پہ تو اور میں عمل نہیں کریں گے، تیرا اور میرا عمل نہ کرنا بی بی زینب کی چادر کے اترنے کی توہین ہے، توہین ہے حسین کی شہادت کی اگر ہم دین پہ عمل نہ کریں. کیونکہ حسین ابن علی نے آپ کے لیے اور میرے لیے شہادت عظمیٰ کا رتبہ حاصل کیا تاکہ امت مسلمہ کے لیے دین بچ جائے. جب اگر ہم وہ دین ہی نہ لیں تو ہم توہین حسین ابن علی کرتے ہیں. ضروری ہے ہم پہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ نے باب توبہ رکھا ہے. آئیے پروردگار عالم بار بار پکار رہا ہوتا ہے، آج غلطیاں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گیا ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو گئی. اللہ کسی بندے کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے گنہگار بندے کے واپس لوٹنے کا انتظار کرتا ہے. محرم ہے، ہر بندہ اپنے وعدہ کرے کہ جو غلطیاں خطائیں ہو گئی ہیں خدا ان سے درگزر فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج کا پرسہ خاص ہے زینب کے بیٹوں کے ساتھ. عزاداروں، راتیں گزرتی جاتی ہیں، راتیں بیتتی جاتی ہیں. چند دنوں کا مہمان رہ گیا بطول کا بیٹا، ابھی تو چند راتیں رہ گئی ہیں حسین کے اجڑنے میں. بہن اور بھائی بیٹھے ہوئے تھے، فیصلہ کیا کہ کس کے حصے میں کیا ہے. دونوں جہاد تقسیم کر لیے. بہن اٹھی ہے، گھر گئی ہے. سب سے پہلے جب سرکار عبداللہ سے بی بی زینب کا عقد ہوا ہے نا، سرکار امیر کائنات نے سرکار عبداللہ سے ایک بات کی تھی. عبداللہ، میں نے اپنی رخت جگر تجھے دے دی ہے، اپنی بیٹی تیرے عقد میں بیاہ دی ہے. ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہے تیرا حق ہے، تو اجازت دے نہ دے تیری مرضی ہے، مگر ایک بات ہے، جب کبھی حسین پہ مشکل آئے نا اور زینب اجازت مانگنے آئے پھر اسے روکنا مت. ہائے حسین، اسے روکنا مت، اسے جانے دینا. مظلوم کربلا آئے بہن کی اجازت کے لیے، پہلے بی بی زینب آئی، اجازت طلب کرنے لگی، نہ نہیں کی، کہہ دیا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یقیناً مجھے خدمت کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ رو کے بی بی زینب نے کہا عبداللہ اگر تو اجازت نہیں دیتا میں رک جاتی ہوں، تو میرا سرتاج ہے، تو میرا ولی ہے، اگر تو اجازت نہ دے میں رک جاتی ہوں، حسین کے ساتھ نہیں جاتی. فرمایا نہیں، میں نے اپنے چچا کے ساتھ وعدہ کیا تھا، جانے دوں گی. سبق یہاں پہ یہ ہے، دین پہ بھی مشکل وقت آ جائے، اگر شوہر اجازت نہ دے تو بیوی کا گھر سے نکلنا اجازت نہیں. آئے عزاداروں، بی بی زینب نکلی ہیں، پیچھے سے سرکار عبداللہ نے آواز دی زینب. ایک مرتبہ واپس آ، ایک ہاتھ میں اون کو لیا، ایک ہاتھ میں محمد کو لیا، دونوں کو بٹھا دیا. فرمایا بھائی کے لیے جا رہی ہے، بھائی پہ مشکل وقت آئے گا، مشکل وقت میں صدقوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اگر حسین پہ مشکل وقت آ جائے نا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو میری طرف سے قربان.
عزادارو وقت تبدیل ہو گیا، امیر اجڑ گئے، حسین نے وطن چھوڑ دیا۔ عزادارو 2 محرم کو کربلا کے جنگل میں علی کی نفیس مزاج بیٹی آ گئی۔ عزادارو 7ویں کو پانی بند ہو گیا، دن طلوع ہو گیا 10 محرم کا۔ عزادارو 10 محرم سے پہلے جو شب عاشور کی رات تھی، ہر بی بی اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی تھی۔ ام رباب علی اصغر کو تیار کر رہی تھی، ام فروا قاسم کو تیار کر رہی تھی۔ عزادارو زینب کبریٰ اون محمد کو تیار نہیں کر رہی تھی، علی اکبر کو تیار کر رہی تھی۔ عزادارو دن 10 محرم کا طلوع ہو گیا۔ عزادارو ہر کوئی جا رہا ہے، بار بار آتے، اماں ہم نے کب اپنے امو پہ فضا ہونا ہے، ہمیں بتائیے کب ہماری باری آنی ہے، کب ہم اپنے امو پہ فدا ہوں گے۔ عزادارو یہ شہزادے بار بار آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین کو سید زادی نے پیغام بھیجا، میرے بیٹوں کو بھیج دو۔ فرمایا کیسے بھیجوں، تیری نشانی ہے، نہیں بھیج سکتے۔ عزادارو ایک مرتبہ بی بی زینب نے عباس کو بلایا، عباس جا کر حسین سے کہے میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دیتے ہوں، میرے بیٹوں کی قربانی قبول کر لے۔ عزادارو آئی ہے بی بی، سرکار عباس آئے، عباس آ کے کہتے ہیں زینب کہہ رہی میں حق کا واسطہ دیتی ہوں۔ عزادارو آ گئے، جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے آ گئے ہیں۔ عزادارو چھوٹے چھوٹے امامے پہنے، عزادارو ایک کو حسین نے سوار کروایا، ایک کو عباس نے، عباس کے شاگرد تھے، دونوں جب سوار ہو گئے۔ عزادارو اب جملے تمہید ختم ہو گئی، اب میں شہادت کے جملے پڑھنے لگا ہوں۔ عزادارو دونوں شہزادے جاتے ہیں، ایک میسرہ پہ حملہ کرتا ہے، ایک میمنہ پہ حملہ کرتا ہے، قلب لشکر کو چیرتے ہوئے عزادارو اتنے فوجی اشکیا کے اتنے فوجیوں کو عزادارو فنار کیا، فنار کرنا تھا۔ عزادارو ایک کمینے نے تلوار ماری، اون کے سر میں لگی، ایک نے گرز مارا، محمد گر گیا۔ عزادارو دونوں نے شہزادوں نے یک لخت کہا اماں ہم گر گئے، مامو ہم گر گئے، امو ہمارے پاس آئیے۔ عزادارو چلتے چلتے توڑتے توڑتے آئے۔ عزادارو میں بتاؤں حالت کیا تھی، اون کو اٹھایا، محمد کو اٹھایا۔ عزادارو سنو گے حالت کیا تھی، محمد کو اٹھاتے آدھا نیچے گر جاتا۔ عزادارو یہ حالت ہوئی کیسے ہے، تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو یہ حالت ہوئی کیسے ہے۔ عزادارو آپ جانتے ہیں کہ جتنی جنگیں گزری ہیں، یا جعفر طیار نے مارے ہیں، یا حیدر کرار نے کافروں کو فنار کیا، انہوں نے کہا کسی اور سے بدلے کیا لینے ہیں، یہ جعفر کے پوتے ہیں، حیدر کے نواسے ہیں۔ عزادارو ساری فوج نے مل کے زینب کی چوڑی پہ حملہ کیا۔ عزادارو کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا۔ عزادارو جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، سارے زخمی ہو گئے۔ عزادارو زخمی حسین نے زخمی بھانجوں کو بڑی مشکل سے اٹھا کے عزادارو خیموں میں لے کے آئے۔ 1 منٹ رکیے گا، جب میں کہوں تب لے آئیے گا۔ عزادارو زخمی بھانجوں کو لے کے آئے، ایک طرف اون کی لاش رکھی، ایک طرف محمد کی لاش رکھی۔ عزادارو ساری بیبیاں آ گئی، نہیں آئی تو زینب نہیں آئی۔ عزادارو ماتم کیجئے گا، ساری بیویاں آ گئی، نہیں آئی تو اون و محمد کی ماں نہیں آئی۔ عزادارو زینب کبریٰ سے ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب تیرے اون و محمد مارے گئے، بی بی نہیں روئی، بی بی ڈس سے مس نہیں ہوئی، پھر کہا زینب تیرے اون و محمد مارے گئے،
شانہ ہلا کے پھر کہا زینب تیرے اونو محمد مارے گئے. یا حسین مظلوم کا حوصلہ ٹوٹا. شبیر نے رونا شروع کیا. کہا میں تجھے بتا رہا ہوں تیرے اونو محمد مارے گئے. عزادارو جیسے ہی شبیر نے رونا شروع کیا ماں کی چادر تطہیر والی نکالی. حسین کے آنسو صاف کر کے کہتے ہیں جہاں ہے پڑا رہنے دے او تو نہ رو. او اماں زہرا کا بیٹا ہے اور زینب کے بیٹے جہاں ہے اور زہرا کا بیٹا نہ روئے. عزادارو شبیر نے کہا ایک مرتبہ عزادارو ایک طرف اون کی لاش پڑی تھی ایک طرف سرکار محمد کی لاش پڑی تھی. درمیان میں آئی ہے زینب. ایک ہاتھ اون کے لاشے پہ رکھا ایک ہاتھ محمد کے لاشے پہ رکھ کے کیا کہتی ہے اللہم تقبل منا هذا القربان. اے اللہ زینب کی قربانی قبول کر لینا. عزادارو اب میں آخری جملہ پہ کہنے لگا ہوں. عزادارو شہادتیں ہو گئی. عزادارو سارے نیزوں پہ سوار ہو گئے. عزادارو آخری ودا زینب نے کیا. اکبر کو روئی ہے قاسم کو روئی ہے عباس کو روئی ہے حسین کو روئی ہے نہیں روئی ہے تو آنو محمد کو نہیں روئی. عزادارو شام کے زندان سے قید آزاد ہوئی ہے. ایک ایک کا پرسہ دیا ہے پرسہ لیا ہے. عزادارو اکبر کا پرسہ دیا اکبر کا پرسہ لیا. عزادارو حسین کا پرسہ دیا حسین کا پرسہ لیا. نہیں پرسہ لیا تو آنو محمد کا پرسہ نہیں لیا. کہ اکبر کو رونا ہے حسین کو رونا ہے. عزادارو واپس کربلا آ گئی. اکبر کی لاش پہ گئی حسین کی لاش پہ گئی عباس کی لاش پہ گئی. عزادارو نہیں گئی تو آنو محمد کی لاش پہ نہیں گئی. عزادارو قید نبھا کے واپس آ گئی ہے. عزادارو مدینے میں آئی ہے قبر رسول پہ گئی. حسین کا پرسہ دیا اکبر کا پرسہ دیا. عزادارو نہیں دیا تو آنو محمد کا پرسہ نہیں دیا. عزادارو اماں زہرا کی قبر پہ گئی اکبر کا پرسہ دیا حسین کا پرسہ دیا. نہیں دیا تو آنو محمد کا پرسہ نہیں دیا. عزادارو اب مجھے معاف کرنا. عزادارو جیسے ہی عبداللہ کی حویلی کا دروازہ کھلا عزادارو اپنے حجرے میں داخل ہوئی. اب زینب کا صبر ٹوٹ گیا. عزادارو سامنے چھوٹے چھوٹے مسلح نظر لے آنا تعود سامنے چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے. اب ایک مرتبہ سر پہ ماتم کیا اور رو کے کہا ہائے او میرا نمازی آن ہائے او میرا محمد. جب محمد نے مولا کو بتایا ہوگا جب محمد نے مولا کو بلایا 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 ہوگا جب محمد نے